بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت مہدی کون ہوں گے، کب ظاہر ہوں گے، ظہور کے بعد کیا کریں گے۔ حضرت مہدی کا نام محمد یا احمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ وہ اولاد فاطمہ سے ہوں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، مہدی میرے خاندان میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ حسنی اور حسینی سید ہوں گے۔ باپ کی طرف سے نسب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہوگا اور مام کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہوگا۔ ان کی والدہ کے بارے میں صحیح روایت نہیں ہے، البتہ بعض حضرات نے والدہ کا نام آمنہ تحریر کیا ہے۔ مہدی ان کا نام نہیں، لقب ہے۔ مہدی کا معنی ہے ہدایت یافتہ۔ امام مہدی پہلے سے پیدا نہیں ہوئے، عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔ 40 سال کی عمر میں امت مسلمہ ان کو اپنا قائد بنائے گی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے کفر کے برپا کردہ مظالم کے خلاف وہ عظیم جہاد شروع کریں گے، جس کا اختتام خلافت اسلامیہ کے قیام پر ہوگا۔ حضرت امام مہدی سے بیعت کرنے کے لیے دنیا کے 7 مختلف حصوں سے 7 علماء ممکنہ طور پر پاکستان، افغانستان، ازبکستان، ترکی، شام، مراکش، الجزائر، سوڈان وغیرہ سے حضرت مہدی کی تلاش میں آئے ہوں گے، اور ہر ایک کے ہاتھ پر 310 سے کچھ اوپر افراد نے بیعت کر رکھی ہوگی، اور یہ سب مل کر حضرت مہدی کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ یہ 7 حضرات حرمین میں تلاش کر کے جب حضرت مہدی تک پہنچ جائیں گے اور ان میں تمام علامتیں پائیں گے تو تصدیق کے لیے ان سے پوچھیں گے کہ آپ فلاں ابن فلاں ہیں۔ حضرت مہدی ان کو خوبصورتی سے ٹالتے ہوئے کہیں گے، میں تو ایک انصاری ہوں، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنے والا، اور یہ کہہ کر مکہ مکرمہ سے چپ کر مدینہ منورہ چلے جائیں گے۔ یہ حضرات آپ کو تلاش کرتے کرتے مدینہ شریف پہنچ جائیں گے۔ حضرت مہدی امامت کا عہدہ دیے جانے سے بچنے کے لیے ان سے چپ کر پھر مکہ مکرمہ آ جائیں گے۔ یہ علماء کرام بتاب ہوں گے کہ ہم نے دنیا بھر میں جہاد کیا، اصلاحی کوششیں کی، جان مال عزت آبرو کی بے حساب قربانیاں دی، منزل پھر بھی ہاتھ آگے نہیں دے رہی۔ نہ کفر کا زور ٹوٹ رہا ہے، نہ کفریات کا غلبہ ختم ہو رہا ہے۔ امت کو جس قیادت کی ضرورت ہے، جس میں عقل و سوجھ بوجھ بھی ہو، جرأت و شجاعت بھی، اور قدرت کی طرف سے ہدایت و نصرت بھی، اس کے قریب پہنچ کر بھی ہم پھر محروم رہ گئے۔ یہ آپ کو کوچتے کوچتے پھر حرم مکی آپ پہنچیں گے۔ اسی طرح 3 چکر حرمین کے درمیان لگیں گے۔ آخرکار یہ علماء تیسری مرتبہ حضرت مہدی کو حجر اسود کے پاس پالیں گے۔ آپ کعبہ کے ساتھ چمٹ کر چہرے کعبہ کی دیوار پر رگڑتے ہوئے امت کی حالت پر رو رہے ہوں گے۔ یہ علماء آپ کو پہلے خدا کا واسطہ دے کر کہیں گے کہ اگر آپ نے بیعت کے لیے ہاتھ نہ بڑھایا تو جتنی امت مظلومیت کی حالت میں ماری جا رہی ہے، اس سب کا گناہ آپ کے سر پر ہوگا۔ اس پر حضرت مہدی مجبور ہو کر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیٹھ کر ان سے کہیں گے کہ آؤ پھر آخری فتح تک اکٹھے جینے مرنے کا عہد کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ ان علماء کرام سے شریعت کی اتباع اور مرنے دم تک جہاد پر بیعت لیں گے۔ اس ہجرت اور جہاد کے نتیجے میں عالمی سطح پر خلافت اسلامیہ قائم ہو جائے گی اور مسلمانوں کو امیدوں، تمناؤں اور خوابوں کی تعبیر مل جائے گی۔ اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس پرامن فضا میں امام مہدی آ کر طاغوتی قوتوں کے خلاف جہاد کا اعلان کریں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا دنیا پر 2 بڑے جنگی محاذ ہوں گے، ایک عرب اور دوسرا غزوہ ہند، اور دونوں جنگوں پر اسلام اور کفر کی سخت لڑائی چل رہی ہوگی۔ تو ان جنگوں کے درمیان امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ حضرت مہدی کا یہ مختصر اور سیدھا سادہ تعارف تھا جو اسلامی کتابوں میں ذکر ہے۔